سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا أما بعد ایک مثال ہے جب بزرگ دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا جائے کہ بھائی بہت ہی زبردست خراب حالات آنے والے ہیں، ایک بہت ہی بڑا سیلاب آنے والا ہے، فلڈ آ تو چکا ہے اور سامنے مشاہدے میں ہے کہ ہزاروں بستیاں ڈوب بھی چکی ہیں اور سیلاب کا رخ جو ہے اب اس بستی کی طرف ہے اور بہت ہی تھوڑے فاصلے پر ہے۔ بار بار گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے، تو اس وقت جو حالات ہوں گے لوگوں کے بہت برے ہوں گے۔ ظاہر ہے کبھی واسطہ پڑا ہوا آپ کو اس چیز کا تو اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سخت پریشانی ہوتی ہے۔ ہر آدمی ایک افراتفری کا وقت ہو جاتا ہے آدمی کے لیے کیسے بچیں، تدابیر کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سخت سیلاب آنے والا ہے اور ایک ریلے میں سب کو تباہ کر دے گا، ہوتا ہے جیسے اکثر پاکستان میں اکثر۔ تو اس وقت جو لوگوں کے حالات ہوں گے بہت ہی برے ہوں گے اور پریشانی کے عالم میں ہوں گے اور بچنے کی تراکیب کر رہے ہوں گے کس طرح بچے کو، کچھ کر رہا ہوگا کوئی کچھ کر رہا ہوگا، پلاننگ کر رہے ہوں گے کیسے بچیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو لوگوں کو، موت سامنے نظر آ رہی ہوگی۔ اسی دوران میں کوئی شخص ہو سب اس حالت میں وہ کیا دکان ڈھونڈتا پھر رہا ہو، کوئی گوشت کی دکان مجھے ملے تو میں اچھا سا گوشت لے کے آؤں رات کو، بہترین قسم کی بریانی بناؤں، ساتھ میں پلاؤ بناؤں، ساتھ میں کوئی سویٹ ڈش بناؤں، اور اس چکر میں وہ سودے کے کھاؤں گا کھانا کوئی بہترین طریقے سے بناؤں گا، بھائی کچھ چیزیں لے آؤں، سودا لے آؤں، لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ عقل مند، بیوقوف، بلکہ نالائق، عجیب انسان ہے یہ۔ یہاں تو حالات ایسے ہو رہے ہیں اس کو کھانے کا غم پڑا ہوا ہے کہ آج فلاں ڈش بننی چاہیے، آج تو فلاں ڈش بننی چاہیے۔ تو وہ تو بہت عجیب سے معاملہ نظر آئے گا، تعجب کریں گے لوگ، عجیب معاملہ ہے۔ وہ یقین بھی ہے سامنے کی موت نظر آ رہی ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ تو بالکل یہ ایک مثال ہے جو ہم پر صادق آتی ہے اس زمانے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں کئی جگہ اعلان فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، واضح واضح اعلان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اليوم لا ينفع مال وبنون، قرآن میں اللہ نے کہا ہے۔ کیا لوگوں ایک دن آنے والا ہے، جیسا اعلان کیا تھا نا گورنمنٹ نے، ایک دن آنے والا ہے، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ جس کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ بتا رہے ہیں۔ ہم روز پڑھتے ہیں قرآن میں، دیکھتے ہیں کتنا بڑا اليوم لا ينفع مال وبنون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کام آئے گا، تمہارے یہ سارے مکانات یہ سب بہہ جائیں گے، اٹھ جائیں گے، جل جائیں گے۔ ایک ایسا دن آنے والا ہے
کچھ بھی نہیں ہوگا زمین میں. تو مرزا مظہر جان ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، نقشبندی شیخ، فرماتے ہیں کہ بالکل وہی معاملہ ہے جیسے گورنمنٹ نے اعلان کیا ہو کہ سیلاب آنے والا ہے اور وہ آدمی کھانے بنانے کے چکر میں ہو. اللہ تو یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ تجھ اس دن کا خیال ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جن چیزوں کے بارے میں اللہ نے کہا لا ينفعو، کہ فائدہ ہی نہیں دیں گے تجھے، نہ جس کو سیلاب آ گیا نہیں مکان بھی اڑ جائے گا، دکانیں بھی اڑ جائیں گی، کوئی خیال ہی نہیں کرے گا اس کی طرف، بلکہ جان بچانے کے چکر میں آدمی ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی کی تلاش میں، ہمیں غم ایک ہے. جب انسان کا غم بڑھ جائے ان چیزوں پر، مال اولاد مکان دکان، ہر وقت اسی میں سرگرداں انسان ہے، اس میں ہی پریشانی ہو، اسی میں ہر وقت انسان کا دماغ گھومتا رہا، جیسے کسی کو پتہ نہ پڑتا، اپنی سیلف بات کر رہا ہو آدمی. یعنی ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ واقعی ہم دونوں میں سے کون سی چیز ہمارے اندر ہے. کیا ہم اس سیلاب زدہ انسانوں کی طرح ہے یا اس انسان کی طرح ہے کہ جو اس وقت بھی تلاش کر رہا تھا کھانے؟ یقیناً ہمارا درجہ دوسری طرف جائے گا. کہ دنیا کی تفکرات اور فکر اتنے ہیں کہ انسان اسی فکر میں ہر وقت مگن رہتا ہے، لیکن کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا انسان کے حال میں کبھی ہے کہ جہاں کنی کا وقت یاد آئے، موت کا وقت یاد آئے، وہ لمحات یاد آئے انسان کو کہ جس وقت فرشتے آئیں گے اس کی جان نکال رہے ہوں گے. وہ لمحات یاد آئیں گے جس وقت قبر میں اس کو اتارا جائے گا جان کھینچ کر، اور وہ وقت وہ یاد کرے گا جب اس طرح بیٹھا دنیا اس کی نگاہوں سے غائب ہو جائے گی اور فرشتے اس کو وہ سامنے نظر آئیں گے جو اس کو جان نکالنے والے ہیں. آپ سوچیں، کسی وقت بھی انسان کو یہ فکر غالب نہیں رہتا، بلکہ غالب ہم پہ کیا فکر ہے؟ اس دنیا کا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا ينفع، کہ فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے تیرے لیے. تو صرف اتنا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، دوستوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہیں کس طرح. ہم سے مراد پرسنلی ہر انسان سوچے اس بارے میں کہ حیثیت کیا ہے میری، کہ اللہ کے اس پیغام کے مطابق میں کبھی سوچتا ہوں کہ یار میری موت آئے گی، میرا فنا آئے گا. اگر انسان پہ یہ غم غالب ہو جائے تو بالکل اسی طرح حالت ہو جائے کہ سیلاب کے وقت جیسے انسانوں کے سامنے پلاؤ زردے رکھے جائیں تو کچھ چیز ان کو مزہ نہیں دے گی، کوئی چیز مزہ نہیں دے گی اس وجہ سے کہ اپنی جان بچانے کے چکر میں ہوگا آدمی کس طرح بچ جائے وہاں جان. تو جب یہ کیفیت انسان کی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کو کہا ہے قرآن نے کہ کیفیت کون سی ہے. اگر ہمارے دلوں میں یہ کیفیت آ گئی، کبھی خیال ہی نہیں گزرتا کہ ایک دن یہ ایک جھٹکے کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جانا ہے چیزیں، تو ہر وقت فکر راغب تو اسی چیز کے انسان کے جس ذہن پہ. اب پرسنل انسان سوچے کہ میں ان دونوں سے موازنہ کرے آدمی میں ہوں کدھر. تو کتنی بری کنڈیشن، اس کنڈیشن کو قرآن نے بتایا ہے، غافل کا ہے اس کو، یہ ہے غفلت. اس کو کہا ہے کہ انسان کے اندر جو غفلت طاری ہو جاتی ہے، غفلت پوری کی طرح اس پر پھیل جاتی ہے اندر انسان کے. یہ وہ غفلت ہے کہ جس وقت ظاہر ہے وہ سیلاب آ گیا تو جن لوگ تھوڑے بہت جو بیچارے کوشش کر رہے ہوں گے بچانے کی، وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پروٹیکشن کریں گے، لیکن جو کھانے پینے کے چکر میں ہوگا تو وہ کیسے کرے گا؟ جب یہ احساس انسان میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ احساس پیدا کرے، تو پھر انسان ہر وقت فکر مند کس کا رہتا ہے؟ آخرت کی فکر میں چلا جاتا ہے. اور جب آخرت کا فکر آتا ہے انسان کو تو پھر وہ اس فکر کے اندر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، نہ مال کمانے میں، نہ دولت کمانے میں، نہ جھگڑا کرنے میں، نہ مال کھانے میں، نہ کسی کا حق کھانے میں، نہ وقت ضائع کرنے میں. سب اس کو انٹرسٹ نہیں رہتا، کبھی انٹرسٹ نہیں رہے گا اس کو، کیونکہ یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو گورنمنٹ کا اعلان تھی، تو اللہ کا اعلان ہے. اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اس کو سونا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی راتیں عجیب ہو جاتی ہیں، اس کے تفکرات بڑھ جاتے ہیں. کبھی آپ اللہ والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کی تنہائی ایسی ہوتی ہے فکر کے ساتھ.
تو اگر یہ غم نہیں ہے بھائی، ہمارے اندر اس احساس پیدا نہیں ہوا، تو سمجھیں بہت بڑی غفلت کے اندر ہیں ہم لوگ، بہت ہی بڑی غفلت میں ہے. ہم اس کی تیاری کرنی چاہیے. تیاری بھی اللہ نے بتائی ہے کیا ہے، کیوں غفلت کو کیسے نکالیں، اور ہمارا دھیان ہر وقت اللہ کی اس طرف رہے، اپنی موت کی طرف، اپنی آخرت کی طرف، کہ کس طرح جان نکلے گی، کس طرح ہمارا حساب ہوگا، کیا ہم جواب دیں گے، قبر کے اندھیری رات میں ہم کیسے لٹایا جائے گا، بچھو کیسے آئیں گے، اتنے ہم گناہ کا کیسے حساب دیں گے. ہر جگہ اس کو وہی ایک خوف اور وحشت داری رہے انسان کے اندر. یہ کیفیت پیدا کرنی ہے، تب جا کے انسان کی زندگی میں ایک بیلنس آتا ہے لائف میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ينفع مال البنون، آگے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. سبحان اللہ. کہ اس کی تیاری صرف ایک ہی چیز پر ہے. اس وقت کی تیاری وہی لوگ کریں گے جو اس چیز سے ڈریں گے. جسے سیلاب آئے گا تو سیلاب والے ڈریں گے کہ جس میں یہ خوف پیدا ہو گیا، حقیقت سمجھ گئی، اللہ کے اعلان کو سمجھ گیا کہ یہ سب ضائع ہونے والی چیزیں ہیں، انہوں نے میرا کوئی فائدہ دینا نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی فائدہ ملے گا نہیں، چاہے کتنے محلات بنا لوں، کتنی دولت جمع کر لوں، کتنا ہی میں دنیا میں چلا جاؤں، تو یہ سب وقت ضائع ہوگا. آنکھوں سے نظر آئے گا وقت ضائع ہوتا، ایک تھیلا بھی انسان کے کام نہیں آئے گا. اللہ نے کہہ دیا. تو چیز کیا ہے اس کی وقت کی تیاری کے لیے جو اللہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے، جو چاہیے اطاع اللہ بقلب سلیم. سبحان اللہ. اس وقت جب یہ حالت ہوگی تو تعالیٰ اس کی تیاری کر. اس کی تیاری کون سی ہے؟ اپنے دل کو سلامتی والا دن بنا، کہ جس وقت کوئی وقت موت آئے گی، جھٹکے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، اس وقت تجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا، چیز نہیں آئے گی. اس وقت تیرے کام کیا آئے گا؟ تیرا دل کام آئے گا. سبحان اللہ. کتنا فارمولا اللہ نے بتایا. کیا چیز صرف کام آئے گی؟ دل کام آئے گا. تو جس وقت انسان پہ یہ وحشت طاری ہو جاتی ہے، حقیقی وحشت طاری ہو جاتی ہے کہ میں تو مرنا ہے، میں کیا کروں، جب یہ پریشانی طاری ہو جاتی ہے تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے کہ میں اپنے دل کو سلامتی والا دن کیسے بناؤں، کیا کروں. مرزا مرزا جانا کتنے بڑے شیخ تھے، بڑا خوبصورت ایک فکرہ کہا ہے انہوں نے، سننے والی بات ہے. الحمدللہ. ہمیں آپ تم نے قرآن پڑھا ہے، شیخ فرماتے ہیں تم نے قرآن پڑھا ہے، میسج سنا ہے، تو تمہیں سمجھ نہیں آئی بات کہ سلامتی ایمان کا سب سے بہترین ذریعہ، سلامتی ایمان یعنی ایمان کو سلامت رکھنے کا جو ہم نے اللہ کے پاس لے کے جانا ہے، اس کا بہترین ذریعہ قرآن نے جو بتایا وہ کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے. بے وقوفوں کیا اس کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کنونس کرنے کی ضرورت ہے، کسی زور لگانے کی ضرورت ہے، کسی کو زبردستی کرنے کی ضرورت ہے. اندھے ہو تم اس انسانوں کی طرح کہ جو سیلاب سر پہ آ گیا اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، موت تمہارے سروں پہ منڈلا رہی ہے، قبر تمہارے سامنے کھڑی ہے اور تم بالوں گنوں میں لگے ہوئے، تم پہ غلبہ اس چیز کا ابھی تک. دلوں کو ہم ٹٹول کے دیکھیں کہ کس چیز کا غلبہ ہمارا. تو فرمائے اگر سلامتی ایمان کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اس وقت اگر سلامتی کے ساتھ پیش ہونا چاہتے ہو، موت ہو، بالکل فکر نہیں ہوتی، فرمایا اگر تم نے یہ کام کر لیا اب وہ کیا ہے؟ ذکر قلبی ہے. زبان بھی بند ہو جائے گی، اعضاء بھی بند ہو جائیں گی، نگاہیں بند ہو جائیں گی. یاد رکھیں قلبی، زبانی ذکر کام نہیں آئے گا، ہاتھوں سے گندا کام نہیں آئے گا، اس سے جو کام آئے گا وہ کیا آئے گا؟ دل کا ذکر کام آئے گا. اس سنجیدگی کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں بھائیو. شیخ بننے کے لیے، کوئی بزرگ بننے کے لیے، کوئی چیزیں دیکھنے کے لیے یا کوئی مقامات لینے کے لیے نہیں. جن لوگوں کو فکر پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی میری موت اور مجھے دعائے گی، تب وہ ذکر جو ہوتا ہے الحمدللہ اس ذکر کا فائدہ ہوتا ہے انسان، پھر فائدہ ہوتا ہے. ہم جا کے کہہ دیتے ہیں کسی شیخ سے بھی جی ہمیں ذکر دے دیں، ہمیں ذکر بتا دیں، پتہ نہیں پیچھے ہماری کیا تھنکنگ ہوتی ہے. تو قرآن نے اجاگر کیا اس بات کو
ٹائم بتا دیا. لا ینفو معلوم، بالکل جس میں تم سرگرداں ہو، جو تم پہ غالب ہے، جن کی محبتیں تم پہ غالب ہیں، وہ بالکل بے سود ہیں. وہ جو وقت آنے والا ہے بالکل اوپر ہے، اس میں ایک دھیلے کا کام نہیں آئے گا. موت کے وقت مجھے بتائیں، جس وقت فرشتہ نظر آ جاتا ہے انسان کو، جان لینے والا ہے، آپ ان کو برائب کریں گے کیا؟ ان کو مال گنیں گے. سکندر بھی چلا گیا، بڑے بڑے بادشاہ، کئی بادشاہ تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ جن کا اتنا عروج تھا، زمین کھا گئے، آسمان کیسے کیسے، زمین کیسے کیسے، سلطنت کے مالک کو ہم ہیں کیا؟ اگر چار چیزیں ہمارے پاس ہیں. بڑے بڑے بادشاہ، سکندر جیسا جو تھا، اس نے کہا میرے ہاتھ جو تھے نا، سکندر نے جو سکندر گریٹ جس کو کہا جاتا تھا، کہتا ایک چیز کرنا، میں مر تو رہا ہوں، میں تو میری خواہش یہ تھی کہ اپنے ملک میں جا کے مروں، لیکن تعجب یہ ہے کہ اتنا بڑا انسان ہونے کے بعد، وسائل ہونے کے بعد، میں اپنی خواہش کے مطابق وہاں نہیں جا رہا جہاں اللہ مجھے مار رہا ہے، وہیں مجھے مر رہا ہے. ہزاروں میل دور اپنے گاؤں اور شہر سے میں مر رہا ہوں، کیونکہ میرے اختیار میں چیز نہیں تھی. کہاں میری دلطنت، کہاں میری سہولتیں، کتنے لوگوں کو میں نے مارا، سب کچھ میں نے کیا. وحشت طاری تھی مجھ پہ، وہ غفلت تھی. جب غفلت طاری ہوتی ہے نا انسان میں، تو اس کے دل، اس کا وجود یہ بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں غفلت. سب سے خطرناک چیز غفلت ہے انسان کی، طاری ہو جاتی ہے انسان کا. جب اس قسم کی انسان زندگی گزار رہا ہو، اس کی کیفیت یہ ہو اندر سے، اللہ کرے ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہماری نہ ہو، لیکن اپنے اندر جھانک کے ضرور دیکھیں. اس قرآن کی آیت مطابق مقابلہ ضرور کریں. حقیقت اس لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں اپنے آپ کو ضرور دیکھیں کہ کتنی ہمیں موت کا فکر ہے، کتنا ہمیں جان قبر کا فکر ہے. آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مر گیا، جنازہ پڑا، جنازے کے بعد بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. قبرستان جاتے ہیں، اتارتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. حتیٰ کہ ایسی بیماری بھی آ جاتی ہے کہ جس میں پتہ ہے کہ مرنا ہے، پھر بھی ہمیں اس موت سے زیادہ موت کا فکر ہی اتنا نہیں، غم اتنا نہیں. اور اتنا چانس ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے بھی تو کسی اللہ والے سے اپنے قلب کو جاری کرا کے اس نیت سے ذکر شروع کر دے تو تیرا دل قلب سلیم بن جائے گا. میں نے ایک انسان کی موت دیکھی کراچی میں. میں گیا تھا، اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے کراچی میں، بہت پہلے کی بات ہے. تو ایک شخص آیا، بہت کاروبار تھا اس کو، میمن تھا. میں ایک اچھی جو ذہن پہ بیٹھی ہوئی بات کو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو بعض سی باتیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو نقش ہو جاتی ہیں انسان کے ذہن کے اندر. اب میں اپنی زندگی دیکھوں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، بتائیں کہاں میں اور یعنی دنیا کی محبتوں میں غالب انسان، اور کہاں وہ ایسے شخص. تو آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت لوگ آتے تھے جس طرح ذکر سیکھتے ہیں آپ ذات. تو بیٹھا ایک دفعہ ہلکے میں، تو اس پہ بڑی کیفی تاریخ رونے لگا. کہتا جی میں نے باتیں سنی ایک دو، کہنا جی میں نے تبدیل ہونا ہے، میں نے کوئی قلب سلیم بنانا ہے. مجھے ابھی ایک دم میرے دل سے نفرت سی ہو گئی ان تمام چیزوں سے. یہ حقیقت ہے. سبحان اللہ. جیسے باتیں ہو رہی ہیں نا، اگر کسی کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی، سبحان اللہ، سمجھو تو کامیاب ہو گیا شخص. جس کو تقیر سمجھا، بس ہلکا سمجھا، بات سمجھے، وہ تو پہ ہزاروں جا رہے ہیں. جس پہ اثر کر جائے بات، واہ یہ معاملہ ہے، تو پھر وہ تو انسان عجیب ہو جاتا ہے. سمجھو قرآن اتر گیا اس کے سینے کے اندر. یہ تقریر نہیں ہوتی. تو اچھا خاصا بالکل صحت مند جوان آدمی ماشاء اللہ، بڑا کاروبار اس کا. تو میں حاصل ہے، میں کہ ابھی نام مجھے یاد نہیں رہا. ہم چلیں آپ اللہ کا ذکر سیکھ لیں انشاءاللہ. اچھی کیفیت بن گئی آپ کی. کہتے ہیں بس میں سمجھ گیا مجھے، لا ینفو مال البنون، بس ختم. اللہ نے کہہ دیا جو چیز کام آنے والی ہے ہی نہیں، اس کی فکر کیوں کروں؟ جو چیز کام آنے والی ہے ہی نہیں، میں اس کی فکر کیوں کروں؟ اور فکر اپنے اندر کیوں غالب کروں؟ میں اس کو غالب کیوں کروں کہ یہ میں نے لینا ہے، وہ میں نے لینا ہے، فلاں بنانا ہے، یہ بلڈنگ بنانی ہے، یہ کمرہ بنانا ہے. اس کو میں اپنے اندر کیوں غالب کروں جو مجھے کام نہیں آئے گی، جو ایک انچ بھی میرے کام نہیں آئے گی. میں اس کی فکر میں کیوں کروں؟ حق نہیں. کہتا ختم فکر. جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی فکر کر، سبحان اللہ، کہ سلامتی ایمان کی جو گارنٹی دے رہی ہے جو چیز،
قرآن اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ 100% سلامتی ایمان کے ساتھ جائے گا جس کا دل ذاکر ہو جاتا ہے. کہتا ٹھیک ہے جی. میں کہا بھائی اچھا وہ تو ذکر سیکھا, وہی ذکر اس خوف سے سیکھا اس نے. اب یہ دیکھ لیں فرق, میں بتا رہا ہوں کہ ہم بھی ذکر سیکھتے ہیں کہ ذکر سیکھنے کے بعد 1 انچ اندر اثر نہیں آتا. اس نے ذکر سیکھا اس خوف سے سیکھا کہ یہ لا ينفع ہے, سب بیکار چیزیں, کچھ بھی نہیں ہے. کل میری موت آ جائے تو میں کیا کروں گا. بس یہ نہیں کام نہیں چھوڑا, کاروبار نہیں چھوڑا, نہیں دل سے دنیا چھوڑ دی اس نے کہ یہ ہے بیکار چیز. دل سے دنیا چھوڑ دی, نہیں بیکار چیز ہے. نفرت ہو گئی اس کو. باقاعدہ حلقے میں آتا, صبح شام بیٹھتا, جمعرات کے حلقے میں بیٹھتا. تو ایک دن اچانک کیا ہوا کہ وہ حلقے میں مجھے نظر نہیں آیا. میں کدھر گیا, 2 دن ہو گئے نظر نہیں آئے. تو ان کے بھائی آتے تھے, میں کہتے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا جی فلاں ہاسپٹل میں, وہ تو سخت حالت میں ہے. میں کہ کیسے ہوا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. بس میں خیر 2 ہی دن ہاسپٹل میں رہا. 3 دن ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا. اور جب گیا اس کو دیکھنے کے لیے, بڑا مطمئن, آنکھ بند, مطلب دنیا سے غائب تھا. جس کہتے ہیں وہ کیا کوما جس کو کہتے ہیں, اس حالت کے اندر تھا. لیکن دیکھنے والی یہ چیز تھی, لا ينفع مال البنون کو ثابت کر دیا کہ سبحان اللہ, کہ قلب سلیم والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. دنیا نے دیکھا کہ اس حالت کے اندر اس کا دل اس طرح چل رہا تھا نا, اللہ 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 اللہ, کہ ڈاکٹرز دیکھ کے حیران ہو گئے کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے, شخص کون ہے. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو زندگی کا اپنے ایک واقعہ بتا رہا ہوں. اور جس وقت روح لینے آئی, جس کے قرآن کہتا ہے کہ جس وقت کوئی چیز کام نہیں آتی, کوئی چیز انسان نہیں آتی, اس وقت اس نے تھوڑی آنکھ کھولی, مسکرایا اور 3 دفعہ کہا اللہ اللہ اللہ, ایسے. یہ ہے وہ جو حاجی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. کسی اس سے پوچھو جس کا دل ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ لبیک ہے کیا, اللہ جواب کیا دیتا ہے. تو میرے بھائیو, زندگی یا تو ہم تماشوں میں گزار دیں یا ان قرآن کی آیتوں کو سن کے اپنے آپ کو سنبھال لیں. اگر ہمارے دل کے اندر اثر ہی کوئی نہیں ان باتوں کا, غم ہی کوئی نہیں نہ موت کا, پتہ ہی نہیں کہ کتنے سخت وقت آنے والے ہیں, کیسی جان نکلتی انسان کی. حضرت علی کرم اللہ سے پوچھا کہ یہ جو موت کا وقت ہوتا ہے انسان کا کیسا وقت ہوتا ہے. کہتا ہے یہ ایک مثال بس اتنی سمجھ لیں کہ جیسے کانٹے نہیں ہوتے, کانٹے تھون جس کو کہتے ہیں, ان کا گچھا انسان کے جسم کے اندر ڈال دو, جیسے کیلیں نہیں ہوتی, اندر ڈال کے جسم پہ پھر اس کو کھینچو تو وہ ساری بوٹیوں کو کھینچتا ہوا باہر نکل آئے. جتنی تکلیف اتنی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ کہیں تکلیف جان کو نہیں ہوتی ہے. اور جن کے قلب سلیم ہوتے ہیں ان کی موت کیسی ہوتی ہے, فرمایا ان کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے گلاب کا پھول سونگا اور خوشبو آئی, اس کی جان نکل گئی. کریں گے بھائیو ذکر, یہ ہے ذکر, مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تو سلاب کے معنی گوشت اور قورمے تلاش کرتے پھرو, اور سلاب آ گیا سر پہ, اور جو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ موت نہیں ہے, تو بہت عجیب چیز ہے میرے بھائیو. میں نے اپنی زندگی کا واقعہ بتایا آپ کو. جوان انسان چلا گیا اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ اللہ لبیک کہتا وہ چلا گیا کہ واقعی لا ينفع, فائدہ مجھے اس کا کچھ نہیں. تو بھائی یہ ذکر اللہ کا کرا کریں انشاءاللہ. جس نے نہیں سیکھا آج بھی سیکھ سکتا ہے مجھ سے الحمدللہ. اس میں سوچتے نہیں ہیں ان باتوں میں, سوچتے نہیں ہیں کہ میں کیوں سیکھوں, کب سیکھوں, یا آپ اپنے لیے کریں گے, اپنی زندگی کیوں ضائع کرتے ہیں, کیوں ضائع کرتے ہیں بھائیو. اپنے ذکر قلبی ذکر سیکھ لیں الحمدللہ. جب قلبی ذکر انسان سیکھ لیتا تو اللہ خود کہہ رہا ہے ذمہ داری میری ہے, تیرے دل کی حفاظت میں کرتا ہوں. کیونکہ جس دل کو تم نے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیا, میں اس کو ضائع کیسے کروں گا. اور اتنا بڑا شیخ مرزا مرزا جانے جانا, ایک لاجواب شیخ تھے. ان کی لاجوابی کا انداز یہ کر لیں کہ ان کا ایک خلیفہ, یعنی خود تو کیا ہوں گے, ان کا ایک خلیفہ جو تھا, جن کی ایک تفسیر بھی ہے, اپنے شیخ کے نام پہ رکھیے, تفسیر مظہری الحمدللہ.
غازی سنل پانپتی اتنے بڑے انسان گزرے ہیں کہ جب وہ آتے تھے حضرت کی خدمت میں، حالانکہ ان کے خلیفہ تھے، مرید تھے، تو حضرت کھڑے ہو جاتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے شرم آتی ہے کہ جب میں آتا ہوں تو آپ کھڑے ہوتے ہیں، تمام پھر مجمع کھڑا ہوتا ہے. تب کہنے لگے کہ میں تیرے لیے نہیں کھڑا ہوتا، تیرے ساتھ جو لاکھوں فرشتے آتے ہیں میں ان کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. تو اکیلا نہیں آتا ہے. تو وہ شیخ کہہ رہا ہے جو آنکھوں سے چیزیں دیکھنے والے تھے کہ سلامتی ایمان کے لیے ایک ہی چیز ہے جو قرآن نے بتائی. وہ کیا چیز ہے؟ اونچا بولیں. کرتے ہیں ہم، سیکھتے بھی نہیں. جن کے پاس اپورچونیٹی تو سیکھتے نہیں بیچارے، انہیں ملا نہیں. لیکن جن کے سامنے دعوتیں دی جائیں کہ آیا اللہ کا ذکر سیکھو، وہ سیکھتے نہیں. اس کو کہتے ہیں غافل. اور غافل کے لیے قرآن میں خود پڑھ لینا آپ آیتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کہا ہے کہ غافلوں کے ساتھ کیا ہوگا، غافلوں کی زندگی کیسی ہے، غافل کس طرح سوتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے چلتا ہے. اس کے لیے پورا اللہ نے بتایا کہ یہ غافل ہے، وہ تو مردہ ہے. ایک لفظ تو جو قرآن نے کیا ہے غافل کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ مردہ استعمال کیا ہے، کہ وہ تو ہے ہی مردہ، اس کے بارے میں کیا بات آدمی کرے. تو اللہ پاک ہمارے قلوب کو سلامتی والا دل بنائے. ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی اپنے قلب کو ہر وقت، سب سے بہترین چیز ہے مراقبہ. ہر وقت مراقب رہیں. جہاں مراقبہ مل رہا ہو، جن مجلسوں میں الحمدللہ ڈوب جائیں اس مجلسوں میں، آنکھ بند کریں، اس شیخ کے ساتھ مراقبے شروع ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں قلبی ذکر. ہر وقت قلب کے ذکر کے ساتھ قائم رہے انسان. آنکھیں جھکی ہوں، دل کی طرف خیال ہو، کام کر رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، کاروبار ہو، ہر وقت دل کی طرف دھیان ہو. دل کہہ رہا ہو اللہ 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 اللہ. کثرت سے کریں مراقبہ، کثرت سے آنکھ بند کریں، اللہ کو یاد کریں دل کے اندر. چھوڑ دیں تصویرات ساری، کوئی فائدہ نہیں. اصل فائدہ دے گا بقلب سلیم. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد شفیع المذنبین طہ یاسین الحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجهلنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت.
يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.